الیکشن کی خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان امجد بخاری اور ہمارے ساتھ ماہرین موجود ہیں جو الیکشن پہ بات کریں گے. ہم یہ الیکشن ٹرانسمیشن چند روز سے چلا رہے ہیں. الیکشن تک آپ کو یہ ساری معلومات فراہم کرتے رہیں گے, الیکشن کے نتائج بھی بتائیں گے. الیکشن کی خصوصی ٹرانسمیشن تو جاری ہے, لیکن الیکشن کی جو انتخابی مہم ہے اس پہ چند گھنٹے باقی ہیں. آج رات کو 12 بجے جو انتخابی مہم ہے وہ ختم ہو جائے گی. امیدواران مزید انتخابی مہم نہیں چلا سکیں گے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک دن پہلے انتخابی مہم بند ہو جاتی ہے؟ یہ بھی ماہرین سے پوچھیں گے. میں ماہرین کا تعارف کروا دوں. میرے ساتھ موجود ہیں عبدالجبار مفتی صاحب, بہت سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ نگار ہیں, کالم نگار ہیں, اس خطے کے معروف نام ہیں, سیاست پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ ان کی نظر میں اس وقت سیاست کیا رخ اختیار کر رہی ہے. ان کے شوکت اشفاق صاحب, آپ بھی معروف تجزیہ نگار ہیں, کالم نگار ہیں, ان سے بھی جانیں گے کہ سیاست ان کی نظر میں کیسی ہے. اور ہمارے سینئر رپورٹر زہیب بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس وقت پولیٹیکل رپورٹنگ کر رہے ہیں, کور کر رہے ہیں ساری صورتحال کو. ان سے جانیں گے کہ اس وقت ہے شہر کی اور جنوب پنجاب کی صورتحال ہے کیا. آج ہم خصوصی طور پر حلقہ 152 شوج آباد بھی ڈسکس کریں گے. وہاں کی سیاست کیا ہے, اس مرتبہ کون کون امیدوار ہیں, ماضی میں کیا ہوتا رہا, اور یہ جو ڈائنامکس ہیں حلقے کے وہ کیا ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. مفتی صاحب, ابھی میں نے ایک سوال اٹھایا کہ یہ ایک دن پہلے انتخابی مہم ختم ہو جاتی ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ کوئی پیچھے کوئی ریزن ہے؟ جو تصور تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کانسٹیٹیوشنل ایشو تو نہیں ہے یہ, لیکن ضابطہ تو ہے الیکشن کمیشن. لیکن وہ یہ ہے کہ جو انتخابی مہم کے دوران عموماً ایک ٹینشن چلی آ رہی ہوتی ہے, کشیدگی ہوتی ہے گروپوں کے درمیان, سیاسی پارٹی کے درمیان, ایک وقفہ دے کے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو بہت اس کو متحرک قسم کے سیاسی کارکن ہوتے ہیں وہ مسلسل کمپین میں ہوتے ہیں, ان کو بھی الیکشن ڈے کی تیاری کرنے کا وقت مل جاتا ہے, امیدواروں کو بھی مل جاتا ہے, ٹینٹ لگوانے ہوتے ہیں, الیکشن آفس قائم کرنے ہوتے ہیں, تو وہ ایک وقت مل جاتا ہے تیاری کا بھی. اور وہ تو ناراض رہتے ہیں, نالاں رہتے ہیں امیدوار کے, جی ہمیں تو قدغن لگا دی, یہ تو بڑا اہم تھا, اگلے 24 گھنٹے اس میں ہم نے پتہ نہیں کتنے ووٹ توڑ لینے تھے. شوکت صاحب سے بھی جانتے ہیں. شوکت صاحب, آپ کی نظر میں کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ وجہ تو بنیادی طور پہ تو یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا ضابطہ ہے کہ جب آپ کو الیکشن کے لیے, کمپین کے لیے دن دیے جاتے ہیں تو اس میں الیکشنز کی تیاری اور جو خصوصاً جو امیدواران ہوتے ہیں کہ وہ پولنگ بوتھ تک اپنا سامان, اپنے جو ان کے جو لگاتے ہیں کیمپس باہر لگاتے ہیں, اور ساتھ وہ ان کے جو پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں ان کا یہ سارا کر لیں. مطلب یہ ایک بنیادی طور پہ ایک سانس لینے کا وقفہ ہے. سانس لینے کا کس کے لیے؟ مطلب اس کی کوئی ظاہر ہے کوئی لیگل بائنڈنگ بھی ہوگی, بائنڈنگ بھی ہے, اور اس کی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھی ووٹر کو بھی سوچنے کا موقع دیا جائے کہ اتنے دن سے جب وہ سن رہا ہے مسلسل اس کے اوپر جو ہے وہ ہیمرنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو مطلب وہ اتنا ریلیکس ہو کہ وہ بیٹھ کے فیصلہ کر لے. یہ جو 4 5 10 15 بلکہ اس دفعہ تو 17 امیدوار ہیں کہ حلقے سے 35 بھی ہیں, مطلب ایوریج میں آپ کو تو پتہ نہیں یہ کیا بہار آئی ہوئی ہے یا خزاں ہے, یہ ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے کہ اتنی یہ پتے جھڑ رہے ہیں یا پتے نکل رہے ہیں درخت. ماضی میں بھی ہوتا ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے کہ یہ جو ہم 24 گھنٹے 48 گھنٹے پہلے بند کر دیتے ہیں انتخابی مہم؟ سر یہ اس طرح ہوتا ہے کہ سارا سال تو جو امیدوار ہوتے ہیں وہ اپنی کیمپین کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں, تو سارا سال جو ہے وہ ان کے پاس ایک بھرپور ٹائم ہوتا ہے. تو ایک دن الیکشن کمیشن بھی امیدواروں کو یہ وقت موقع دے دیتا ہے کہ ایک دن پہلے آپ جس مقصد کے لیے یہ الیکشن کنڈکٹ ہو رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ تیاریاں کر لیں. ظاہر سی بات, جس طرح جب مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ ٹینٹس کا سامان ہے, اپنے لوگوں کو بھی اویئر کرنا ہے, پولنگ اسٹیشنز کے حوالے سے بھی بتانا ہے, پھر جو دفاتر ہوتے ہیں وہاں پر اپنے ووٹرز کو جمع کرنا ہے, پرچیاں بنانا ہے. تو یہ جو دن ہوتا ہے اس حوالے سے جو ہے وہ دیا جاتا ہے, اور ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں اپنے ایجنٹس کی کہ انہوں نے اس پولنگ ڈے کے حوالے سے یہ پورا دن جو ہے وہ امیدوار اپنے ایجنٹس کے لیے وقف کر دیتے ہیں. اسپیشل میٹنگز ہوتی ہیں, خاص میٹنگز ہوتی ہیں. میں آپ کی اجازت سے ذرا اس حلقے کا تھوڑا سا تعارف کروا دوں ناظرین کو, پھر اس پہ ہم ڈیبیٹ بھی کرتے رہیں گے اور باقی باتیں بھی کرتے رہیں گے. ناظرین, یہ NA 152 جو ہے بڑا اہم حلقہ ہے اور یہ ملتان کی تحصیل شوج آباد کا ایک حلقہ ہے. یہاں پر روایتی طور پر جو ہے جو خاندان سامنے رہے ہیں, الیکشن لڑتے رہے ہیں, ان میں شاہ صاحبان کا خاندان ہے جس میں سید جاوید علی شاہ, مجاہد علی شاہ, ان کے بھائی یہ الیکشن لڑتے رہے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر رانا ایک بڑی برادری ہے, یہاں سے رانا قاسم نون آج کل ان کا ذکر ہوتا ہے, کسی زمانے یہاں سے بھی انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا. رانا شوکت حیات نون, رانا تاج نون, یہ بڑے نام تھے یہاں پر پالیٹکس میں.
اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر نواب لیاقت علی خان جو ہے وہ بھی الیکشن کانٹیسٹ کرتے رہے، اور ابراہیم خان ایک نئے امیدوار کے طور پر یہاں ملزئی ہیں وہ سامنے آئے تھے، اور اب اس دفعہ ان کے بھانجے جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو یہ الیکشن کی اس حلقے کی پولیٹیکل ڈائمنشن ہے۔ اس مرتبہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے سید جاوید علی شاہ امیدوار ہیں اس حلقے سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے سید عبد القادر گیلانی امیدوار ہیں جو سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے ہیں۔ اس حلقے سے جو پچھلا الیکشن ہے وہ خود سید یوسف رضا گیلانی نے لڑا تھا، اور اس سے پچھلے الیکشن میں احمد مصطفیٰ گیلانی بھی اس حلقے سے الیکشن لڑ چکے ہیں۔ تو گیلانی خاندان بھی جو ہے اس حلقے پر فوکس کرتا ہے، اور اس حلقے کی جو ڈیلیمیٹیشنز ہوتی ہیں، حلقہ بندیاں ہوتی ہیں، ان میں وہ جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سوٹ کرتا ہے نہیں کرتا، کیا صورتحال ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے امیدوار براہ راست تو کوئی نہیں ہے جن کو ہم انڈیپینڈنٹ قرار دیتے ہیں، تو ابراہیم خان خود موجود نہیں ہیں جو پچھلی دفعہ الیکشن جیتے تھے۔ اب ان کے بھانجے عمران شوکت یہاں سے آزاد امیدوار کے طور پر موجود ہیں، لیکن انہیں پی ٹی آئی کی حمایت حاصل ہے۔ اسی طرح ایک فیکٹر جو ہے وہ جماعت اسلامی اور ٹی ایل پی کا ہے، وہ ہر حلقے میں تقریباً موجود ہے، ان کے امیدوار بھی یہاں موجود ہیں۔ وہ الیکشن پہ کتنا اثر انداز ہوتے ہیں، کتنا ووٹ حاصل کرتے ہیں، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ ایک اور پہلو مفتی صاحب میں آپ سے ڈسکس کر لوں، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اگر ہم پچھلے الیکشنز کا تجزیہ کریں 2002 سے 2002، 2008، 13، پھر 18، تو ایک ویو سی نظر آتی ہے کہ 2008 میں ایک ویو تھی محترمہ بینظیر بھٹو کی اسیسینیشن کے بعد، پیپلز پارٹی کی ویو نظر آئی، پھر ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کی ایک ویو آئی، پھر پی ٹی آئی کی ایک ویو آئی۔ تو یہ ویو فیکٹر کو سامنے رکھے یا امیدواروں کی اہلیت اور پارٹیوں کی اہلیت کو سامنے رکھے؟ یہ جو حلقہ ہے نا شجاباد کا، اس میں جو قومی سطح پر لہر چلتی ہے جس کو آپ پولیٹیکل ویو کہتے ہیں، وہ بھی اثر انداز ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو خاندانوں کا آپس میں گٹھ جوڑ اور اس میں صوبائی اور قومی کے امیدواروں کا انتخاب، جو پینل بنتے، گروپ بن جاتے ہیں، ان کی جو بیکنگ ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے۔ جاوید علی شاہ صاحب پچھلی دفعہ بنے تھے، اور یہ آپ نے ذکر بھی کیا، پچھلے 3 انتخابات میں مختلف پارٹیاں جیتی ہیں، مسلم لیگ جیتی ہے، پی ٹی آئی جیتی ہے، پیپلز میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ویو ہے نا، یہ 2008 میں یہاں سے ویو تھی، اس کا پیپلز پارٹی نکال رہی ہے، پھر 2013 میں مسلم لیگ نکال رہی ہے، پھر حالانکہ یہ چھوٹا سا شہر ہے اور اس کے ارد گرد سارا دیہاتی علاقہ ہے، اس کے باوجود قومی سطح پہ چلنے والی سیاسی جو لہر ہے وہ یہاں کافی اثر انداز ہوتی ہے۔ ہاں، یہ شوکت صاحب اس دفعہ شجاباد کی جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس میں 13 کو یونین کونسلز نکل گئیں، اور وہ آگے چلی گئی جلال پور پیر والا کی طرف، اور اس کے اثرات بھی جو ہے شجاباد کی سیاست پہ مرتب ہوئے کہ جو رانا اعجاز نون جو ہے یہاں سے مسلسل الیکشن لڑتے ہیں، اور وہ جیتتے بھی رہے ہیں۔ وہ جو اس دفعہ 2020-24 224 ہے، والد صاحب بھی جیتے رہے صوبائی کی سیٹ پہ، رانا شوکت اجاد رانا شوکت اجاد نون کے ساتھ رانا اعجاز نون، میرا خیال ہے کہ وہ مسلسل 3 دفعہ ایم پی اے بنے ہیں، 4 دفعہ جو اس میں یہ جو ہم الیکشن ڈسکس کر رہے ہیں 24 سے 224 سے، اب اس کا نام جو ہے اس حلقے کا۔ تو یہ اس سے ایک رفٹ سی پیدا ہوئی ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی جیسے ملتان میں رفٹ پیدا ہوئی، ایسے شجاباد میں بھی رفٹ پیدا ہوئی، اور سید جاوید علی شاہ صاحب نے یہ دیکھا کہ جی اب تو رانا اعجاز نون کی جو یونین کونسلز ہیں وہ یہاں سے نکل گئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، یہ ٹکٹ تو جو ہے مجاہد علی شاہ کو ملنا چاہیے، میرے بھائی کو ملنا چاہیے، کیونکہ اب ان کا فیکٹر یہاں سے ختم ہو گیا ہے، وہ ادھر جا کے الیکشن لڑیں جہاں پر وہ جو ہے ان کی یونین کونسلز ہیں۔ تو اب مجاہد علی شاہ صاحب بھی یہاں انڈیپینڈنٹ کے طور پہ امیدوار کے طور پہ موجود ہیں، اور رانا اعجاز نون جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ موجود ہیں۔ یہ جو ونگز ہیں اور یہاں کی جو نیچے والی سیاست ہے، یہ جاوید علی شاہ صاحب کے الیکشن پہ کتنا اثر انداز ہوگی؟ نیگیٹو، اچھا، انتہائی منفی۔ جاوید علی شاہ صاحب، اب جو آپ نے پہلی بات کوشش کیجیے گا جاوید علی شاہ صاحب کو ہم کوشش کریں گے لائن پہ لیں، ہاں، تاکہ ان سے ہم بات کریں ساری صورتحال۔ ضد تھی جو ہم کل بھی اسی فورم کے اوپر بات چیت کر چکے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں جن کو وننگ ہارسز وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ انہوں نے کئی حلقوں میں ان کو خراب کیا ہے کہ ایک اپنی ٹکٹ لے لی اور اپنے کسی رشتہ دار کو وہاں کھڑا کر دیا۔ اب یہ جس طرح آپ نے ابھی بات کی اس کی ایک حلقے کی نا جس میں عمران شوکت جو ہیں، یہ بلکہ یہی ہے 152 ہے نا، عمران شوکت ہے۔ عمران شوکت جو ہے بیسیکلی یہ شوکت خان جو ایس ایس پی ہوتے تھے ریٹائرڈ، وہ بہت ہو گئے، ان کے بیٹے ہیں اور ان کے بھتیجے ہیں ابراہیم خان کے سگے بھتیجے ہیں۔
اب انہوں نے اس کو کھڑا کیا، لیکن اس نے بھی ابراہیم خان کے ساتھ بھی وہی مسئلہ ہوا. اصل پرابلم یہ ہے کہ سوچنے والی اور سمجھنے والی اور اس پہ گفتگو کرنے والی بات یہ ہے کہ جناب یہ حلقہ بندیاں ہر الیکشن میں تبدیل کیوں ہوا کرتی ہیں؟ کیا یہ کوئی قانون ہے، کوئی ضرورت ہے؟ جی نہیں. اگر ہم پاپولیشن سینسس کر لیں تو پھر لازم ہو جاتا ہے کہ آپ حلقہ بندیاں نہیں کی. نہیں کر لیں، آپ حلقہ بندی کر لیں تو وہ تو یہ ہے کہ کوئی کمتی ہو رہی ہو یا بڑھوتری ہو رہی ہوتی ہے نا جی. اچھا ایک منٹ، ہو رہی ہے تو مجھے بتائیں کہ یونین کونسل تبدیل کرنے کا کون سا تک ہے؟ ایک بندے کا گھر ایک یونین کونسل میں، آپ اس کو نکال کے دوسری جگہ پہ ڈال دیتے ہیں. حلقہ بندیاں تو اس کے پیچھے پولیٹیکل سائنس انوالو ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مخدوم جاوید ہاشمی نے ایک دفعہ بڑا شور مچایا تھا کہ میرا اپنا گھر جو ہے میرے حلقے سے نکال دیا گیا، تو کہتے میں الیکشن یہاں کیسے لڑوں، جو ان کا آبائی حلقہ تھا مخدوم رشید والا. اچھا یہ ہر حلقے میں، اور یہ الزام لگتا ہے جو برسے اقتدار ہوتا ہے جس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے یہ حلقہ بدل لیا ہے. اچھا حلقہ بندیاں تو خیر ضرورت ہے، چھوٹا سا قانون ہوتا ہے اس سے بڑا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. مہارت ہے، زوئے بخاری کو شامل کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس حلقے کی جو سیاسی سمتیں ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں، اور یہ جو خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز سے زیادہ شخصیات اور برادریاں ڈومینیٹ کرتی جا رہی ہیں، اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں سر بالکل ایسے ہی ہے کہ جو ملتان شہر کے 6 قومی ڈسٹرکٹ ملتان کے 6 قومی اسمبلی، اس کے آخری جو 2 حلقے ہیں 52 اور 53، اس میں خاص طور پر یہ عنصر پایا جاتا ہے کہ یہاں پر پارٹیز سے زیادہ جو شخصیات ہیں وہاں پر برادریاں جو ہے وہ جو برادری جس پولیٹیکل پرسنالٹی کے ساتھ کھڑی ہوگی اس کی جیت جو ہے وہ یقینی ہوتی ہے. اگر NA 152 کے اگر ہم پس منظر کو دیکھیں تو وہاں پر ہر پارٹی کو جو ہے وہ موقع ملا ہے. اگر ہم 2008 میں دیکھیں تو نواب لیاقت علی خان پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے، اس کے بعد وہ نون لیگ میں چلے گئے تھے. اس کے بعد اگر ہم 2008 کے الیکشنز میں دیکھیں تو اس میں بھی جو ہے وہ ہمیں پیپلز پارٹی جیتی. پھر 2013 میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون آئی. پھر 18 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف آئی. اور اب دوبارہ جو ہے وہ جو نام ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. گزشتہ الیکشن سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے جو ہے وہ خود جو ہے وہ کنٹیسٹ کیا تھا. اس سے پچھلا جو الیکشن ہے ان کے بڑے جو بھائی ہیں احمد مشتبہ گیلانی، انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا. لیکن پیپلز پارٹی کے لیے اس وقت میدان جو ہے وہ کھلا جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ 10 سال تک پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس حلقے میں نہیں نظر آئی. کل بھی جو ہے وہ ہم NA 152 میں موجود تھے ایک جلسے میں، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ عوام کا ہم نے یہ جو ہے وہ رجحان دیکھا کہ یہاں پر پیپلز پارٹی 10 سال سے نہیں آئی. مسلم لیگ نون نے بھی باریاں لی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی باریاں جو ہے وہ لی ہیں. تو اس بار جو ہے وہ ابراہیم خان صاحب موجود نہیں ہے، تو جس کا ایک بڑا اثر جو ہے وہ پڑے گا، کیونکہ گزشتہ الیکشنز میں ابراہیم خان صاحب موجود تھے لیکن اس طرح ان کو اب وہ کیمپین بھی نہیں کر پا رہے، لیکن انڈائریکٹلی وہ اپنے جو کزن ہے اس کی کیمپین کر رہے ہیں. ابھی بھی جو ہے وہ حلقے میں اس کو مزید ایک بریک لے رہے ہیں. بریک لے لیں، میں آپ کو اس سے ایک بات بتانا چاہیے، میں اسی حلقے حالے کے ایک بات ایڈ آن کرنی ہے. ابھی آپ سے بات کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم الیکشن کی خصوصی ٹرانسمیشن میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ پولیٹیکل ایکسپرٹ موجود ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان انتخابات میں کیا ہونے جا رہا ہے، انتخابات کی ڈائمنشن کیا ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم یہ مسلسل دیکھ رہے ہیں اور انتخابی گہما گہمی کا بھی ذکر کر رہے ہیں. گہما گہمی آپ نے کئی الیکشن بڑے قریب سے دیکھے ہوں گے، تو اگر ہم موازنہ کریں تو اس الیکشن کو کہاں کھڑے ہوئے ہیں گہما گہمی کے؟ میں نے تو فیل کیا کہ کم ہے اس ان کے کئی بین ہیں یا ساروں سے ہی کم ہیں جو پچھلے الیکشن سے 8-10 الیکشن دیکھیں جی، جو یہ خاص طور پہ اس ڈیکیڈ میں الیکشنز ہوئے ہیں ان میں یہ مجھے خود بھی یعنی میں اگر اینالائز کرنا چاہوں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں. مطلب جو گلی محلے کے اندر جو ماحول ہوتا تھا وہ اس دفعہ نظر نہیں آ رہا، جو یعنی وہ والنٹریلی ہوتا ہے نا، وہ خود لوگ اٹیچ ہوتے ہیں. جیسے مطلب جو کینڈیڈیٹ اور ووٹر کے درمیان جو ایک جذباتی رشتہ ہوتا تھا وہ کچھ اس کا آپ کہہ لیں کہ درجہ حرارت کچھ کم نظر آ رہا ہے. 152 پہ بات کر رہے ہیں ہمارے نمائندے شجاباد سے مصور انصاری لائن پر موجود ہیں، ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا صورتحال اس حلقے کی. مصور انصاری آپ لائن پر موجود ہیں؟ جی بالکل سر. اچھا یہ بتائیے گا کہ
وہاں پر تحصیل شجاباد میں الیکشن کی گہما گہمی کیا ہے؟ کوئی پوسٹر ووسٹر ریلیاں شیلیاں نظر آ رہی ہے سرگرمی یا کم ہے؟ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی جانب سے تو بہت زیادہ ریلیاں اور جلسے آخری دنوں میں شروع ہو گئے تھے، اور جو گزشتہ 3-4 دن تھے ان کا بڑا عروج سے دیکھا جا رہا ہے کہ وہ گہما گہمی عروج پہ گزشتہ روز مسلم لیگ نون کے ایم پی اے کے امیدوار جو ہے رانا اعجاز احمد نون، ان کی جانب سے شجاباد کا جو سٹی چوک ہے پرانا، اس کے اوپر ایک جلسہ کیا گیا۔ آج کی تاریخ میں جو مسلم لیگ نون کی جانب سے بیرون ملتانی گیٹ میں ایک بہت بڑا جلسہ کی اناؤنس ہے سید جاوید علی شاہ کی جانب سے، اور اسی طرح پیپلز پارٹی کے امیدوار عبدالقادر گیلانی کی جانب سے اللہ جہو چوک کے اوپر ایک بہت بڑے جلسے کی اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے، جس کے اندر وہ آج اپنا پاور شو شروع کریں گے۔ بات کی جاتی ہے سر حلقے کے حوالے سے، تو پی پی 222 سمیت یہ 2 یو سیز پر مشتمل ہے، پی پی 221 بھی اس میں شامل ہے۔ سر این اے 152 کے اندر بات کی جاتی ہے تو شجاباد کی 27 یونین کونسل ہے، جس میں سے 85 موضوعات ہیں، ان میں سے 14 یو سیز جو ہیں سر وہ این اے 152 کے اندر ہے۔ آبادی کے حوالے سے سر بات کی جاتی ہے، کل آبادی جو این اے 152 کے اندر ہے سر وہ 87,916 کی آبادی ہے سر، جس کے اندر ووٹر کی تعداد جو ہے 5 نہیں یہ آبادی ٹھیک کریں آپ سر 8,71,916 کی آبادی ہے سر، جبکہ 5,31,738 جو ہے سر وہ ادھر ووٹر کی تعداد ہے سر۔ 1990 سے لے کر اب تک جو بات کی جاتی ہے کہ الیکشن کی جو یہ جو حلقہ ہے سر، اس کے اندر بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں سر۔ یہ 1990 کے اندر این اے 119 تھا سر، جس کے اندر آئی ڈی آئی کے سید جاوید علی شاہ نے فتح حاصل کی تھی، اور پیپلز پارٹی کے رانا شوکت حیات قنوجی، جبکہ اسی حلقے کے اندر سر آج تک 6 دفعہ پیپلز پارٹی ون ہو چکی ہے، اور 4 دفعہ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار سید جاوید علی شاہ ہیں انہوں نے اپنی سیٹ حاصل کی ہے۔ 1990 کے بعد سر 93 کے اندر سید جاوید علی شاہ نے دوبارہ ایک دفعہ ایم این اے منتخب، اور 1997 کے اندر بھی وہ ایم این اے منتخب ہوئے سر۔ اسی طرح سر 2002 کے اندر سید اسد مرتضیٰ گیلانی نے پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، جنہوں نے سید جاوید علی شاہ صاحب کو شکست دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ 2008 میں سر نواب لیاقت علی خان نے اچھا یہی رکیے گا مصور، یہ 2002 کی الیکشن کی آپ نے بات کی، اسد مرتضیٰ گیلانی اس وقت امیدوار تھے مرحوم، تو وہ کیا ہوا تھا اس الیکشن میں؟ کیا ہوا کہ اچانک اسد مرتضیٰ گیلانی وہ جیت گئے؟ وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پھر پارلیمنٹیرین ووٹ تھا کس کا؟ کیسے بعد میں منحرف بھی ہو گئے؟ تو یہ وہ کیسے اس سے وہاں پر ووٹر پیپلز پارٹی کا ووٹر اچھی تعداد میں موجود ہے؟ کیا صورتحال کیا بنی 2002 کے الیکشن میں؟ سر 2002 کے اندر حلقے کی جو سر ڈائنامکس ہے سر وہ ٹوٹلی چینج ہو گئی تھی، اور جو پہلے این اے 119 تھا سر وہ پھر پی پی این اے 158 ہو گیا تھا سر، 152 سر سوری این اے 152 جب ہو گیا تھا سر، اس کو ملتان کی یوسیز کے ساتھ زیادہ ملا دیا تھا، جس کی وجہ سے سید اسد مرتضیٰ گیلانی نے جو سر ملتان کی سائڈ سے زیادہ ون کیا تھا، اور پیپلز پارٹی کے جو نواب رانا تاج احمد نون تھے سر، وہ ایک مضبوط جو دھڑا تھا پیپلز پارٹی کو گزشتہ جو 1970 سے لیڈ کرتے آ رہے تھے رانا اعجاز احمد نون، جنہوں نے رحمت حسین گیلانی کو یعنی کہ ادھر سے شکست دے کے یہ سیٹ حاصل کی تھی سر 1990 کے اندر۔ نواب رانا تاج نے پیپلز پارٹی کو بھرپور کمپین چلائی تھی، اور سر جس کے اندر ایک نون جو سر اس حلقے کا ایک اور بھی ڈائنامکس کی جاتی ہے کہ ادھر 3 جو گروپ ہیں نا ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے سر، نون، نواب لیاقت گروپ اور اسی طرح سید گروپ۔ مطلب یہ پیپلز پارٹی کو وہاں زندہ رکھنے میں اور پیپلز پارٹی کو متحرک کرنے میں رانا تاج احمد نون کا بڑا ہاتھ ہے؟ جی مرحوم رانا تاج احمد نون کا بہت بڑا ہاتھ ہے سر۔ انہوں نے اسد مرتضیٰ گیلانی کی جو کمپین کی تھی سر وہ اپنے ڈیرے سے ہی شروع کی تھی، اور اپنے ڈیرے پہ بیٹھ کے سارا کچھ اس کو بیٹھ کے اس کی لیڈ کی تھی سر۔ جو 1990 کے بعد پیپلز پارٹی وہ سیٹ نہیں جیت سکی تھی، وہ 2002 کے ساتھ پھر 2008 میں بھی ادھر سے الیکشن ون کیا تھا سر۔ یہ 2008 میں بھی پیپلز پارٹی نے نواب لیاقت تھا اسی حلقے کے اندر، جو حلقے کی وہی ڈائنامکس تھی، سید جاوید علی شاہ کے جو کزن ہے سید مجاہد علی شاہ کو مسلم لیگ کاف کی ٹکٹ تو وہ اس ٹائم الیکشن 2008 یہ جو الیکشن ہے 2008 والا، یہ سید جاوید علی شاہ صاحب نے خود نہیں لڑا تھا، وہ سینیٹر تھے اس وجہ سے نہیں لڑا تھا کیا؟ سینیٹ منتخب ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے سید مجاہد علی شاہ کو انہوں نے ادھر سے این اے کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑوایا تھا
سید مجاہد علی شاہ کے نیچے بالکل اس ٹائم بھی رانا اعجاز احمد نون جو تھے وہ ایم پی اے کے امیدوار تھے. نون اور سید گروپ جو مل کر الیکشن لڑا تھا, اس وجہ سے جو نواب گروپ تھا وہ بالکل الگ تھا, تو وہ الیکشن اس میں لوز کر گیا تھا. سر جہاں نون اور سید مل گئے ہیں یا نون اور نواب کمبائن ہو کے الیکشن لڑے, وہ الیکشن ہمیشہ انہوں نے ون کیا ہے. یعنی ان 3 گروپوں میں سے 2 گروپ جہاں بھی مکھ سے اکٹھے ہوتے تھے این اے 152 کی. اس وقت مظفر یہ بتائیے گا, اس وقت نواب لیاقت علی خان کہاں کھڑے ہوئے ہیں, کہاں ہیں؟ نواب لیاقت علی خان سر اس ٹائم جو این اے کے اوپر ہیں وہ سید عبد القادر گیلانی کو سپورٹ کر رہے ہیں, جبکہ ٹی پی کے اوپر وہ رانا اعجاز احمد نون کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا, یہ ذرا تازہ صورتحال ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس وقت کوئی 13 یونین کونسلز ہیں جو یہاں سے کٹ کے آگے جلال پور کی طرف چلی گئی ہیں, شوج آباد کی. جی اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں یہاں پر پولیٹکس؟ پہلے بھی 13 کے اندر سے وہ 5 یونین کونسل اس حلقے کے ٹی پی کے اندر شامل ہوتی تھی. اب وہ 5 یو سیز جو ہیں وہ سر اس کے اندر سے مزید کٹ کے وہ اس حلقے کے اندر شامل ہو گئے جلال پور کے پی پی 223 کے اندر, اور ساتھ ساتھ وہ این اے 153 کے اندر بھی شامل ہو گئی ہیں. اس صورتحال سے نواب رانا اعجاز احمد نون کو الیکشن کمپین کے دوران تھوڑا سا مسئلہ تو ضرور سامنے آیا تھا کہ ان کی وہ تھی, لیکن اب ان کی صورتحال بھی کافی مضبوط نظر آتی ہے کہ وہ بھی اس کے اندر اس الیکشن کی دوڑ کے اندر بہت مضبوط دکھائی دے رہے ہیں. ان صورتحال سے الیکشن کے اندر مسلم لیگ نون کا جو ووٹرز ہے اس کے لیے تو کریٹیکل پوزیشن ہو گئی ہے, لیکن جو الگ سے پیپلز پارٹی کو ایک اور بھی ایج ہو گیا کہ جس کی وجہ سے شیر شاہ جو کانو گوئی ہے اس کے شامل ہونے سے گیلانی کو ایک مضبوط ایج شامل ہو چکا ہے. اور ساتھ ساتھ این اے 152 کے اندر ایک اور دلچسپی ہے, جو سابقہ پیپلز مسلم لیگ نون کے جو پی پی کے امیدوار تھے رانا طاہر شبیر, وہ بھی مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر ہم نے ایک بریک لینی ہے. آپ نے انالیسس دیا, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کو ملتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ ماہرین موجود ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے. زہیر بخاری, یہ بتائیے گا کہ یہ این اے 152 کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, وہاں پر امیدوار جو ہیں وہ کیا نعرہ لگا رہے ہیں جس کی بنیاد پر ووٹ مانگ رہے ہیں, کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ جیسے جاوید علی شاہ ہیں, انہوں نے اس حلقے کے لیے کیا کیا ہے جس کی بنیاد پر وہ ووٹ مانگ رہے ہیں, یا عبد القادر گیلانی کا کیا رول ہے, یا عمران شوکت کیا بتا رہے ہیں کہ ابراہیم خان نے کیا کیا تو ہمیں ووٹ دیں, ہم دوبارہ بہتری لائیں گے. دیکھیے بالکل سمپل سی صورتحال ہے. وہاں پر علاقے کے جو مسائل ہیں, ایک تو وہ پسماندہ علاقہ ہے, وہاں پر گیس, سیوریج اور تعلیم کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ 2002 سے ہی چلے آ رہے ہیں, جو ابھی تک جو ہیں وہ ابھی حل نہیں ہو سکے. جہاں تک بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے, تو عبد القادر گیلانی کا صرف ایک ہی منشور ہے کہ 10 سال سے ہم جہاں پر ہیں ہی نہیں. ہمارے احمد مشتبہ گیلانی کو ہرا دیا گیا, اس کے بعد میرے والد صاحب کو ہرا دیا گیا, تو اب آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ نے حق اور سچ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہونا. اس وقت صرف ان کا منشور یہ ہے کہ ہم 10 سال اس حلقے میں تھے ہی نہیں. آپ نے مسلسل ہرایا, ہاں اب موقع دیں, اب ہمیں موقع دیں, اور ہمیں یہ کچھ چینج نظر بھی آ رہا ہے. اور ممکنہ طور پہ جو ہمارا انالیسس ہے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں اس وقت اس صورتحال کی وجہ سے اچھی کمپین کر رہی ہے پیپلز پارٹی وہاں پر. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ جڑے ہیں. دھڑے یہ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دھڑے جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی. یہ بتائیے گا کہ سید یوسف رضا گیلانی خود بھی اس حلقے میں گئے ہیں کمپین کے لیے, یا وہ صرف اپنے حلقے پہ فوکس کیے؟ نہیں, بالکل وہ جا رہے ہیں جہاں پر ایسے لگتا ہے کہ جو معاملہ عبد القادر کے سے حل نہیں ہو پاتا, تو وہاں پر گیلانی صاحب خود وہاں پر جا رہے ہیں اور وہاں سے ان کو کامیابی ملی ہے. وہ شجاع آباد بھی ہوتے ہیں, وہ مطلب کہ 4 حلقوں میں وہ کیمپین کر رہے ہیں. وہ اپنی تو کیمپین کر ہی رہے ہیں, لیکن وہ اپنے جو ان کے بیٹے ہیں جہاں پر کنٹیسٹ کر رہے ہیں وہاں پر بھی جو ہیں وہ جا رہے ہیں. تو دھڑے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ کل رات بھی جو ہے وہ برادری ہمیں جو ہے وہ شامل ہوتی نظر آئی. تو پیپلز پارٹی کا تو بڑا واضح منشور جو ہے ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ 10 سال ہم یہاں تھے. ٹھیک ہے, وہ جاوید علی شاہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ جاوید علی شاہ صاحب طرف سے کیا دعویٰ؟ جاوید علی شاہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ سال جو ہے وہ ابراہیم خان صاحب تھے یہاں پر, تو ان کی وجہ سے بھی ہمیں بہت ساری مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا.
نہ ہمارے پاس حکومت تھی، نہ ہمارے پاس وسائل تھے، اور پرسنل انٹرسٹ پر جو ہے انہوں کی جانب سے بھی کوئی کام نہیں کروایا جا سکا. لیکن مسائل جو ہیں وہ ایجوکیشن، پسماندہ علاقہ ہے، وہاں پر گیس کی بہت ساری فقدان ہے، وہاں پر جو پروجیکٹس ہیں، سڑکوں کی صورتحال ہے، برجز کی بات کریں وہاں پر، وہ بھی ایک منصوبہ جو ابھی محسن نقوی صاحب جو ہے وہ ملتان، انہوں نے ان کو جو ہے وہ کوشش کیا کہ وہ منصوبہ ریلوے لائن کے اوپر برج فلائی اوور دیا ہے، تو وہ بھی نگراں حکومت کی کریڈٹ میں جا رہا ہے معاملات. جہاں تک عوامی نمائندے ہیں وہ جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، عوام ان سے جاوید علی شاہ ایک تو کلیم کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے ملتان سے شیخ آباد تک جو ایکسپریس وے ہے وہ بنوایا ہے، اور وہاں پر منڈیوں سے جو ہے دیہات تک کی جو سڑکیں ہیں ان کو کافی حد تک بہتر کی ہے. تو عمران شوکت کے پاس کیا نعرہ ہے؟ وہ کیمپین کرتے نظر آ رہے ہیں. عمران شوکت تو ان کو ایک جس طرح ان کو کیمپین کرنے دینی چاہیے تھی اس طرح تو وہ کیمپین جو ہے وہ نہیں کر رہے. وہ جو سرکمسٹانسز ہیں وہ ہم بہتر جانتے ہیں. تو اس حوالے سے ابراہیم خان جو ہے وہ انڈائریکٹلی ان کی کیمپین جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور ان کا منشور وہی ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ اس وقت موجود نہیں ہیں، لیکن ہمیں آزاد حیثیت میں جو ہے وہ آپ نے کیمپین تو حمایت یافتہ اور ٹنل ان کے پاس انتخابی نشان ہے، اور وہ بڑی گیدرنگ تو نہیں کر پا رہے لیکن چھوٹی چھوٹی گیدرنگ جو ہے وہ دیکھنے میں. اس میں قابل ذکر بات ایک یہ بھی ہے کہ خاموش ووٹر جو سائلنٹ ووٹر ہے، تو وہ یہ بھی کلیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے ووٹر اس وقت خاموش ہے، اور وہ 8 فروری کو بتایا جائے. خاموش تو ہے، وہ 8 فروری کو بھی خاموش رہ گیا تو پھر تو نہیں، لیکن وہ پورا امید ہے کہ جو سائلنٹ ووٹر ہے وہ ہمارے حق میں نکلے گا، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ باہر نکلے گا. تو اس وقت عمران شوکت صاحب تو جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ وہ خود یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ 22 سال سے پالیٹکس میں ہیں، لیکن وہ اس سطح پر جو ہے وہ ہمیں پہلی بار جو ہے وہ ابراہیم خان کی وجہ سے اب کنٹیسٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. لیکن مقابلہ جو ہے وہ صرف 2 پارٹیز میں جو ہے وہ ہم اسٹرانگ دیکھ رہے ہیں. ایک جاوید علی شاہ اور گیلانی خاندان کے درمیان جو ہے وہ کانٹے دار مقابلہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا. لیکن پیپلز پارٹی کے بعد بڑا ایج ہے کہ وہ یہ بڑے آسانی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال وہ اس حلقے میں نہیں رہے تو اب ہمیں موقع دیں. یہ تو خیر کوئی نعرہ نہ ہوا. مفتی صاحب سے تجزیہ لیتے. مفتی صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ خاندان پورا گھر ہی الیکشن لڑ رہا ہو تو گھر میں منظر کیسا ہوگا؟ اصل میں یہ جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں وہاں ویسے ہی گھروں میں منظر دوسروں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے. اچھا، تو وہ کام کرنے والے ان کے کرندے بہت ہوتے ہیں. میں جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ دلچسپ بات ہے کہ جتنا بھی آپ سروے کر رہے ہیں، جتنے بھی امیدواران ہیں، ان کے جو نعرے ہیں، سلوگنز ہیں یا وہ دعوے کر رہے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ اگر ہم اقتدار میں ہوں، حکومت میں ہوں، جیتے ہوئے ہوں، تبھی ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے. شاید وہ یہ سوچے بیٹھے. حالانکہ ہمارے جتنے بھی لوگ سیاست میں الیکشن لڑے ان میں سے اکثر ایسے ہیں مالی طور پر اتنے مستحکم لوگ ہیں کہ وہ اپنے طور پر بھی کوئی پروجیکٹ اپنے علاقے میں لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں. اس کی ایسا تو بڑا مشکل کام ہے. مشکل تو ہے، لیکن اسی پہ میں آپ سے شوکت صاحب کی بھی رائے لے لیں. ایسا ممکن ہے جی کوئی جیب سے خرچہ کرے؟ سوچنا. جہانگیر خان ترین اس کی مثال ہے. وہ لودھرا میں نہیں وہ بھی سوچنا بھی نہ سر. جہانگیر ترین صاحب بھی جو ہیں وہ لودھرا پائلٹ پروجیکٹ جو ہے ان کے وہ یہاں پاکستان میں آل اینڈ آل ہیں. آئکا کا ہے جاپان کا، وہ ایک الگ بات ہو جائے گی جو آپ نے ویسے اخلاقی طور پر بھی ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ امیدوار جیب سے خرچہ کرے، سڑکیں بنوائے اور نالیاں ٹھیک کروائے. توقع رکھنی چاہیے. میں اس میں نا ایک وضاحت. فلاحی کام تو کر سکتے ہیں. ہاں فلاحی کام. اس سے آپ وہی خرچے والی باتیں کریں گے نا جی. فلاحی کام میں بھی تو خرچہ جو ہے وہ اچھا امیدوار کہتا ہے کہ جی میرے پاس تو اتنے مسائل بھی نہیں ہے، میں کیا کروں گا. الیکشن میں لگانے کے لیے وسائل ہوتے ہیں. الیکشن میں پیسہ لگانے کے لیے ہر چیز نکل آتی ہے الیکشن کے دنوں میں. اچھا ویسے یہ بھی کافی ساری مسکنسیپشن ہو گئی ہے. اچھا غور سے دیکھیں تو امیدوار بھی اب اسی چکر میں ہیں کہ بھئی خاموشی سے تھوڑے سے پیسے خرچ ہوں اور الیکشن ہو جائے. بات یہ ہے بخاری صاحب، ہم نا تھوڑا سا جو ہماری عوام ہے نا، عوام تو میں کہتا نہیں، بیچارے جو شہری ہیں، اور شہری بھی وہ جو جن کا درجہ بہت ہی نچلے بے بس شہری. آپ اچھا وہ بے بس زیادہ کون ہے؟ وہ ہے وہ اب تو وائٹ کالر بھی نہیں رہا، وہ بہت وہ خراب ہو گیا، گدلا ہو گیا نا. گدلے جو کالر کی کلاس گدلا کہ وہ کالر ہی نہیں رہا جی. کالا تو خیر بڑا بین آ گیا. امیر لوگ کالا سوٹ پہنتے ہیں. اچھا اب اس میں نا ایک وہ ہے، نہ وہ ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، نہ وہ کوئی جلسہ کر سکتے ہیں، نہ جلوس کر سکتے ہیں، نہ احتجاج کر سکتے ہیں. دیکھیں غریب جو ہے وہ تو سڑک پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیلے والے آپ ٹھیلا ہٹائیں سارے اکٹھے ہو جائیں گے. آپ کسی کو بھی کریں، ایک گروپ بندی ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی. لیکن اصل جو ہے جو ہم توقع ان سے کرتے ہیں
کہ یہ کیا انہوں نے یہ ڈسٹینس یہی رکھنا ہے جو 76 سال میں رہا کہ کچے مکان سے ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ان کے کچے مکان تک کوئی راہداری جو ہے، کوئی سڑک ہے، جو اپروچ ہے وہ اتنی ہو کہ وہ بارش بھی آئے تو اس پہ پھسلن نہ ہو. رنجیدہ کر دیا آپ نے. ایسے ٹینس ماحول میں آپ کو ایک بریک کا تحفہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم الیکشن کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ موجود ہیں. زہیب یہ بتائیے گا کہ ابھی ایک ذکر ہوا کہ امیدواروں کے پاس انتخابی مہم میں خرچے کے بڑے پیسے آ جاتے ہیں. آپ فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں، ان کے قریب ہوتے ہیں، خرچہ کر رہے ہوتے ہیں یا خرچہ بچا رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سر اس الیکشنز میں ہمیں کچھ صورتحال جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ جو ہے وہ نظر آئی ہے. تو اس بار تو لوگوں کو سمجھ بھی بہت دیر سے آئی ہے کہ الیکشن ہونے بھی جا رہے ہیں. میرے غالباً 48 گھنٹے پہلے لوگوں یا اس سے پیچھے الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. ہاں 72 گھنٹے پہلے پتا چلا کینڈیڈیٹس کو بھی کہ بھائی اب الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں، لیکن لوگ جو ہے وہ ہمیں نہیں نکل رہے ہیں. اگر ہم شہر کی صورتحال دیکھیں، نہ کوئی کالج، خرچہ اس کا مطلب کم کر رہے ہیں. اس بار صرف NA 149 میں خرچہ ہوا ہے. اچھا یہ بتائیے گا، ویسے الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی پابندی تھی کہ بالکل پوسٹر کا سائز دے دیا گیا تھا، بڑے پوسٹر ہورڈنگز اتروا دیے گئے. ایک پارٹی کے تو لگے ہی نہیں نا پوسٹر. ہاں ان کے تو ویسے بچے وہ بھی کم ہو گئے. اچھا باقی بھی وہ فضا نہیں بنی، اس کی وجہ سے وہ جو تاثر ہے کہ جی کوئی 20 کروڑ روپیہ ایک حلقے پہ خرچ ہو جاتا ہے، وہ شاید نہیں. وہ اس بار نہیں، ورنہ ہی جس طرح کارنر میٹنگز اور جلسوں کے بعد کھانے کا ایک بڑا وسیع انتظام ہوتا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو جمع کرنے کا ایک بہانہ بھی ہوتا تھا، وہ بھی ہمیں جو ہے وہ خاص جو ہے وہ اس بار نہیں دیکھنے کو ملا. اور نہ ہی ہمیں کوئی خاص اس بار بریانی بھی جو ہے وہ بڑھتے ہوئے ہمیں کہیں خاص جو ہے وہ نظر نہیں آئی. ووٹر کو تو کچھ نہ ملا، ووٹر کو جو ہے وہ کچھ نہیں ملا. دیکھیں نا یہی صورت آپ اپنی جمہوریت کو دیتے تھے، کم از کم وہ تو ختم ہو رہا ہے نا آہستہ آہستہ. بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ دیتے ہیں. اسی بنیاد پر تو عمارت کھڑی ہوئی ہے سر، عمارت ہی ڈہ جائے گی. آپ نے بدل دی اس طرح. سر وہی تو بات ہے نا، وہ پیٹ لگا ہے نا، اور انہوں نے کہا تھا کہ روٹی بندہ کھا جاتی ہے. یہ دیکھیں نا کہ تقریباً 550 ارب روپے کی ایکٹیویٹی ہے پورے ملک میں جو ہوتی ہے. اچھا اس میں بہت سارے لوگوں کے روزگار نون ہے، یہ نون ہے 550 ارب نون ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ کی ایکٹیویٹی ہے. تو اس میں مطلب اگر 2 وقت کی روٹی نہ ملے تو سرکولیشن تو ہوتی ہے نا، پیسے کی سرکولیشن مارکیٹ میں آتی ہے. لوگ جو ہیں وہ انگیج ہوتے ہیں، کوئی مزدوری کر رہا ہوتا ہے، کوئی بینر بنا رہا ہوتا ہے، کوئی پوسٹر بنا رہا ہوتا ہے، کوئی لگا رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ اتار بھی رہے ہوتے ہیں. پیسے الگ ہوتے ہیں، دیواریں بھی لکھی جاتی تھی. ہاں دیواریں میں لکھی جاتی ہے، اتارنے کے پیسے الگ ہوتے ہیں. ظاہر ہے جی، بلکہ اس کے زیادہ پیسے ہوتے ہیں. اس میں تو صرف محنت نہیں ہے، رسک بھی انوالو ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی ساتھ چل رہے ہیں. اچھا زہیب ذرا اس کو آپ ذرا بتائیے گا نا ہمیں 221 کی صورتحال. میاں طارق عبداللہ جو ہے وہ پچھلی دفعہ یہاں سے منتخب ہوئے تھے PTI کے ٹکٹ پر، اور اس دفعہ وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے امیدوار ہیں. ونگ ہے یہاں پر ان کا جاوید علی شاہ کے ساتھ. اچھا، اور کامران عبداللہ مڈل، یہ بھی مڈل وہاں کی تقریب برادری ہے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے امیدوار ہیں. اس کا مطلب یہاں بھی مقابلہ جو ہے وہ اچھا وہی سطح پر بھی اچھا دیکھنے کو ملا. ہاں کامران پہلے بھی رہ چکے ہیں نا MPA. ہاں جی، اور سید عامر عباس یہ بھی جو ہے PTI کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ، اچھے کینڈیڈیٹ ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، اور پھر یہاں پر جو پیپلز پارٹی کی صورتحال ہے، پیپلز پارٹی کی طرف سے کامران عبداللہ مڈل ہو گئے. ماضی میں ہم یہ دیکھا کہ یہاں سے رانا طاہر شبیر جو ہے وہ بھی جیتے رہے نا الیکشن. رانا طاہر شبیر جیتے، 24 میں آ گئے. عامر غنی 22 میں. عامر غنی مڈل جو ہے وہ اس حلقے سے، عامر غنی مڈل نے جاوید علی شاہ کی حمایت کا اعلان کیا اس الیکشن. ہاں، جو حالانکہ وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن جیتے تھے. آپ کی نظر میں یہ شخصیتی انداز میں جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو بڑی دلچسپ صورتحال جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے کہ جس طرح میاں طارق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے آئے، اور گزشتہ الیکشن جو 2018 کا تھا وہ انہوں نے جیتا بھی صحیح، اور کامران عبداللہ مڈل جو کہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے ان کو جو ہے وہ شکست کا سامنا جو ہے وہ کیا. اس کے بعد اب جو ہے وہ جس طرح صورتحال اور پولیٹیکل گراؤنڈ کی جو صورتحال وہ تبدیل ہوئی ہے، اس کے بعد اب میاں طارق عبداللہ جو ہے وہ اب جاوید علی شاہ کے نیچے جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں صوبائی سطح کے اوپر. اس طرح اگر ہم اس کی صورتحال دیکھیں تو کامران عبداللہ مڈل بڑی برادری ہے اور ان کا بڑا اچھا خاصا ووٹ جو ہے وہ ہے، اور یہ
پیپلز پارٹی کے بڑا درینہ ورکروں میں بھی جو ہے وہ ان کا شمار ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کے دکھ اور ان کے جو غم و خوشی کے جو ہیں وہ ساتھی بھی جو ہے وہ کھلائے جاتے ہیں, خاص طور پر گیلانی فیملی کے. تو اس طرح اب جو ہے وہ ایک مطلب پھر عبدالقادر گیلانی کے انڈر پچھلے الیکشن میں بھی انہوں نے 32,000 کیے تھے, 1,000 اسے بھی کم تھا چاہتا تھا. اور ان کے نیچے طاہر شبیر تھے جو اس وقت اب 22 میں چلے گئے, وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے تھے, اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی, اس کو آگے چل کے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. تو اب جو ہے وہ ہمارے پاس جو پینل موجود ہے وہ میاں طارق عبداللہ ہیں, میاں کامران عبداللہ مڈل اور سید عامر عباس. ان تینوں کے درمیان جو ہے وہ کانٹے دار مقابلہ جو ہے وہ متوقع ہے. لیکن پارٹیز چینج ہوئی ہیں, وہاں سے کچھ ووٹرز بھی جو ہے وہ ان کا ٹوٹا ہے, اور دونوں جو ہے وہ ووٹرز کو اکٹھا کرنے کی بھی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے سید جاوید علی شاہ کا ایک بڑا ہولڈ ہے اپنے حلقے کے اندر, تو وہ بھی جو ہے وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے وہ جہاں پر پی ٹی آئی کا ووٹ مانگا کرتے تھے, اب جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ, بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک پارٹی سے اب دوسری پارٹی کی طرف, ظاہر سی بات ہے اس کا منشور اور اس کے تمام تر معاملات جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر اب بڑا کلوز معاملہ بھی جو ہے وہ دیکھنے میں ہے. میاں کامران عبداللہ مڈل جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے تھے, اس کے بعد رانا طاہر شبیر جو مسلم لیگ نون سے جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. اس کے بعد ہم 2013 کی بات کریں, اب وہ پیپلز پارٹی کا حصہ بنے, اب وہ پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ حصہ بنے بڑے آخری وقت میں. مطلب کہ جب معاملات بڑے کلوز. یہ جو عامر غنی مڈل ہیں وہ انہوں نے جاوید علی شاہ کی سپورٹ کا اعلان کیا, یہ تو کامیابی سیاسی, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جس طرح ایک طرف پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی, تو میرے خیال برابر ہو گیا. رانا برادری کا بھی ایک خاصا ہولڈ ہے. عامر غنی صاحب جو ہیں وہ 2008 میں یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی سے الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا, وہ جیتے بھی تھے, مڈل برادری سے تھے, جہاں پر ان کو اپنی برادری کی جو ہے وہ سپورٹ کرنی چاہیے تھی. شاید میرے خیال میں ان کو ٹکٹ کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اسی اس میں جو ہے وہ چلے گئے کہ ہم جاوید علی شاہ کی طرف جو ہے. تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب صورتحال جو ہے وہ دو پارٹیز کے درمیان جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. ظاہر سی بات ہے جو ووٹ اوپر پڑے گا اس کا افیکٹ جو ہے وہ براہ راست ایکسکلوزیولی جو ہے وہ نیچے صوبائی اسمبلی پر بھی جو ہے وہ پڑے گا. اس طرح ہم پی پی 222 کی طرف بھی جو ہے ہم نظر دور آ جاتے ہیں کہ جو صوبائی ونگز اگر آپ کے مضبوط ہوتے ہیں تو اوپر فائدہ ہو جاتا ہے. بالکل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. لیکن یہاں پر اوپر والا جو حلقہ ہے وہ ہمیں مضبوط جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. اس حلقے میں ہمیں جو ڈائنامکس ہیں وہ ہمیں جاوید علی شاہ اور جو نیچے عبدالقادر گیلانی ہے وہ کافی, یعنی کہ مقابلہ اوپر سے دو پارٹیز کے درمیان, تو ظاہر سی بات ہے اس کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ نیچے بھی آ رہا ہے, نیچے والی پارٹیز میں بھی آ رہا ہے. تو نیچے کامران عبداللہ مڈل کیونکہ لاسٹ الیکشن بڑے کلوز مارجن سے جو ہے وہ جیتے, تو اس بار وہاں پر پولیٹیکل ڈیولپمنٹس بہت ہوئی ہیں, تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ ایڈوانٹیج جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور کامران عبداللہ مڈل بھی جو ہے وہ کافی محنت جو ہے وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے پی پی 222 ٹھیک ہے. بس زہیب بخاری آپ کا بہت شکریہ. ہم بریک پہ ہم نے جانا ہے, اور بریک کے بعد جو ہے ہم اس سیگمنٹ کو جاری رکھیں گے, لیکن کچھ مہمان ایڈ کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. الیکشن کی خصوصی ٹرانسمیشن میں دوبارہ خوش آمدید. اور ہم بات کر رہے ہیں انتخابات کی سرگرمیوں کی, گہما گہمی کی, کون کہاں سے امیدوار ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, یہ سارا موضوع ہے. اور وقفے کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر شہزاد علی صاحب نے. آپ چیئرمین ہیں شعبہ ماس کمیونیکیشن کے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے. ان سے بھی جانیں گے کہ ایک سرکاری انالیسس کیا ہے اور ان کے نظر میں جو ہے کیا صورتحال ہے اور الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. ویسے ڈاکٹر صاحب میں باقی جو ہے انالیسس سے پہلے آپ کی فیلنگ جاننا چاہوں گا کہ اس الیکشن میں آپ کی فیلنگ کیا ہے. جمہوری عمل آگے بڑھ رہا ہے, اس کی پیس کم ہو گئی ہے, کوئی رکاوٹ ہو گئی ہے, جہاں تک آپ جواب دے سکیں. سر دیکھیں, بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ جہاں تک جمہوری عمل کی بات ہے نا سر, جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس پہ کوسچن مارک ہے اس وقت نا. ٹھیک ہے. چونکہ ہم لوگ یونیورسٹی میں ینگسٹرز کو ڈیل کرتے ہیں تو وہاں پر بہت زیادہ مایوسی ہے. اچھا. اسپیشلی دیکھیں نا جو 73 کے آئین میں اداروں کے لیے ایک حدود و قیود مقرر کی گئی تھی نا, ٹھیک ہے, تو وہ حدود و قیود جو ہے نا سر اس سے تجاوز چیزیں ہو چکی ہیں. یہ نہ تو 1970 کا پاکستان ہے نہ 1980 کا پاکستان ہے. 2024 میں پیرالل میڈیا کی وجہ سے جو شعور و آگاہی کا جو لیول ہے نا سر, دیٹس بیانڈ امیجینیشن آف اسٹیبلشمنٹ. اور جتنے ادارے جو چیزیں مینج کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کی 65% پاپولیشن کی ایج 35 سے کم ہے. اس کو اب میں ایسے ریلیٹ کروں گا کہ ابھی دیکھیں جو پولیٹیکل پارٹی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نون لیگ پاور میں آئے گی, ان کے جو سپریم لیڈر ہیں نواز شریف صاحب, ان کی اسپیچز میں وہ ینگسٹرز کو
ایڈریس کر رہے ہیں کیونکہ یوتھ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں جو یوتھ کا جو فینومینا ہے نا سر وہ بڑا وائٹل ہے. مطلب اچھا یہ صرف نواز شریف صاحب نہیں، بلاول بھٹو زرداری کلیم کر رہے ہیں کہ یوتھ ہمارے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے ہمارے ساتھ ہے. جنرلی نون لیگ پہلے نا سر یوتھ کو اتنا فوکس اس طریقے سے نہیں کرتی تھی. کیونکہ آپ سے ایک سوال جاننا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ نوجوانوں کے اندر بڑی مایوسی ہے، آپ کے سامنے ہر وقت نوجوان موجود ہیں، ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اس مایوسی کا اظہار وہ کس طرح کرتے ہیں؟ مطلب وہ یہ کہتے ہیں، اگر میں سمجھنا چاہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے، جی اتنی مایوس ہو گئے. ایسا نہیں ہے. مطلب کیونکہ جو ہمارے پاس جو نمبر آف رسپونڈنٹ ہے اس کو میں سائنٹیفکلی تو نہیں آپ کو کمیونیکیٹ کر سکتا، لیکن جب مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہم پڑھاتے ہیں نا تو میرا اپنا خیال ہے کہ لوگوں نے یہ چیز تو ریزولوشن پاس کی ہو کہ دے آر سپوز ٹو کاسٹ دیئر ووٹ. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ 8 فروری کو پورے پاکستان میں اگر نوجوان اوور ویلمنگلی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو مینج الیکشن آن دا الیکشن ڈے. الیکشن ڈے پر آپ مینج نہیں کر سکتے. ہم مینج کے معاملے سے باہر نکل آتے ہیں. جی جی. اگر 70-80% وہ لوگ ووٹ کاسٹ کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، تو پھر تو چیزیں لامحالہ میرٹ کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی نا جی. پھر دیکھیں بخاری صاحب میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. مطلب نا ابھی پی ٹی آئی کے پاس سمبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری پابندیاں ہیں، لیکن یونیورسٹیز میں ہم نے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ اپنے حلقے میں وہ لوگ سرچ کر رہے ہیں کہ یہ کینڈیڈیٹ کون سا ہے. اچھا، اب یہ سرپرائزنگ ایلیمنٹ ہے. میں اس کو 2 طرح سے کمپیئر کر دیتا ہوں. جو 1970 کے انتخابات ہوئے نا اس کے متعلق میں نے کافی مطالعہ کیا اس وقت ایجنسیز کی جو کیلکولیشن تھی نا ان کے ایجنسیز کی کیلکولیشن کے اگینسٹ نتائج آئے تھے. اچھا، مطلب اس وقت ان کا بھی خیال تھا کہ جناب کولیشن گورنمنٹ بنے گی، یا خان ڈرائیونگ سیٹ میں ہوں گے، لیکن وہاں پر عوامی لیگ نے نا سر انہوں نے یوتھ کو موبلائز کیا اور یوتھ پھر عوامی لیگ کا ایجنڈا لے کر چلی ہے. پھر آپ دیکھیں 166 میں سے 164 سیٹس لے گئے شیخ صاحب نے. اچھا، اب وہ انتخابی نتائج تو اگینسٹ دی ایکسپیکٹیشن آ گئے، بالکل، لیکن پھر اس کا نقصان بھی ہو گیا. اگر یہ نتائج اس طرح نہ آتے تو شاید ملک کی جغرافیکل صورتحال جو ہے وہ ذرا ڈفرینٹ. دیکھیں سر، دیکھیں کوئی ریاست بنتی ہے شہریوں سے، کب تک انٹرفیئرنس چلتی رہے گی؟ ابھی وہ صورتحال نہیں ہے جو میں نے بتایا نا کہ 70s 80s کے اندر تھی. آپ دباؤ پریشر سے ٹو سم ایکسٹینٹ تو چیزوں کو روک سکتے ہیں، لیکن ریاست کمزور ہوتی ہے، ریاستی ادارے کمزور ہوتے ہیں اس میں. آپ لیٹ دا پولیٹیکل پارٹی اینڈ لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ دیئر ڈیسٹینی. لوگوں کو ڈیسائڈ کرنے دیں. ٹھیک ہے، الیکشن کا مقصد یہی ہے. اگر ہم اربوں روپے خرچ کرتے ہیں تو لوگوں کی جو ول ہے وہ سامنے آنی چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ایک صرف میں ایڈ آن کر دوں، صرف ایک بات ہے. میں نے خود ایز اے پریزائڈنگ آفیسر 2 الیکشن مطلب کنڈکٹ کروائے ہیں سر، اور وہ بھی پوسٹ مشرف کے دور میں. سر میرا جو اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے نا سر، پری پول ریگنگ میں بہت ساری چیزیں مطلب ممکنات میں سے ہیں. آپ بیفور الیکشن چیزیں مینج کر لیں. اربن ایریاز میں الیکشن ڈے پر سر آپ مینوپولیٹ نہیں کر سکتے چیزوں کو. اربن ایریاز میں کنٹری سائڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے 2 الیکشن کروائے ملتان کے اندر سر. اس میں آپ کے پولنگ ایجنٹ موجود ہیں، آبزرور موجود ہیں، میڈیا موجود ہے، تو وہ جو ووٹ کاسٹ یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر کچھ سیاسی جماعتیں یا کوئی ایک خاص سیاسی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں الیکشن لڑنے میں رکاوٹ کا سامنا ہے، تو ووٹر کو ووٹ ڈالنے میں تو کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں ہے نا جی. وہ تو اپنی مرضی سے جا کے ووٹ ڈال سکتا ہے. اور آج کے دور میں اپنی مرضی کا امیدوار تلاش کرنا، اس کا سمبل تلاش کرنا کوئی مشکل. یہ میں ذرا مفتی صاحب کو شامل کروں. میں پہلے پروفیسر صاحب کی ایک بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. 70 کے الیکشن میں ممکن ہے آپ لوگوں نے ووٹ نہ ڈالا ہو، میں نے ڈالا. ٹھیک ہے، اس وقت میں میچورٹی کے ایج میں تھا. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو اندازہ اور تخمینہ اور سرویز کی بات ہے کہ ایجنسیز کے سرویز کے خلاف آ گیا. آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، ملک کا سب سے بڑا اخبار جنگ تھا. جنگ سروے کرا رہا تھا اور ہر ہفتے سروے کا نتیجہ یہ نکلتا تھا سب سے مقبول شخصیت مولانا سید ابو العلا مودودی، سب سے مقبول جماعت اسلامی. الیکشن جب ہوا رزلٹ آیا تو 4 سیٹیں جماعت اسلامی. ٹھیک ہے، ایک پہلو جو ڈاکٹر صاحب نے اٹھایا کہ نوجوانوں کے اندر بڑی مایوسی ہے. جی یہ میں نوجوانوں سے ذرا اوپر عمر کے لوگوں کی بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے اندر کیا رد عمل ہے ساری صورت. آپ نے شوکت صاحب 70 کے الیکشن میں ووٹ ڈالا نہ سر، پھر آپ سے تو یہ رائے کیا لیجیے. میں اس لیے مفتی صاحب سے آپ سینٹیمنٹس کی بات کر میں پروفیسر صاحب کی بات کو آپ نے بڑے لوگوں کی بات کی، بڑی عمر کے لوگوں کی بات کر دی. ان کے کیا سیٹ بات یہ ہے کہ پہلے میں ایک جملہ نوجوانوں کے حوالے سے کہ اگر نوجوانوں میں جب مایوسی آتی ہے تو 2 طرح سے اس کا اظہار ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لا تعلق ہو جائے. ٹھیک ہے،
घर बैठ जाए, जैसे आपने पूछा। दूसरा होता है कि वो इंतकाम लेने के स्पिरिट में आ जाए। अच्छा, कि जी ये हमें बेबस किया जा रहा है, हमारे रास्ते बंद किए जाते हैं। जैसे वो किसी ने कहा था कि रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, शहर में ढेर न लग जाएं गरीबानों के। तो गरीबानों के ढेर जब लगने शुरू होते हैं ना, फिर वो चले खैर देखिए शौकत साहब, अभी भी मेरी राय में इलेक्शन ही आगे बढ़ने का रास्ता है। और जैसे भी इलेक्शन होते हैं, कमजोर हैं, उसमें खामियां हैं, कोताहियां हैं, फिर भी आगे बढ़ने का रास्ता वहीं से निकलता है। अच्छा, मामलात जब पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में आती हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथ में आती हैं, तो वो सोचते हैं कि कहाँ उनको नुकसान होगा और उन्होंने ड्राइव किस अंदाज से करना है। तो इस पे होप तो मौजूद है ना, इलेक्शन हो रहा है। बिल्कुल, जिस सिस्टम में हम बैठे हुए हैं, जो सिस्टम हमारे यहाँ इस वक्त मुल्क के अंदर प्रिवेल कर रहा है और उस प्रोसेस के साथ गुजर के हुकूमत बनाई जाती है, उसको तो आगे चलना चाहिए, इसमें तो दो राय नहीं है। ठीक है ना, या तो आप जाएं कि बिल्कुल आप उसको तब्दील कर दें, किसी और सिस्टम की तरफ जाएं, तो फिर उसको स्ट्रेंथन करें पहले, है पैजल्टी नहीं। अगर ये आपने इसको किया है तो इसको स्ट्रेंथन होने दें। अगर नौजवान तबका भी है, जो हमने कल भी इसी प्लेटफॉर्म पे बात की थी, याद होगा आपको, कि इसमें मतलब अच्छी बात है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त जो नौजवान वोटर है उसको एड्रेस कर रहे हैं। और मैंने कल भी अर्ज किया था कि वो वोटर जो इन 5 सालों में जिसने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है एज अ यंग वोटर, वो डेस्परेट है वोट देने के लिए। अब वो किसको वोट देता है ये अलग कहानी है, लेकिन वो जाहिर है उसने आपकी बात को भी मैं आगे बढ़ाऊं, जो आपने कहा कि वो जब जाएगा उस वक्त तो कोई कदगन नहीं है, उसने जाके स्टैंप जो लगानी है वो जिससे मर्जी लगाएगा, वहां तो कोई बंदा नहीं है। वहां तो ये खुद प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहे हैं, डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि वहां एक देखे ना ऑब्जर्वर्स भी होते हैं, मीडिया भी मौजूद होता है। फिर यह है कि पोलिंग एजेंट्स जो होते हैं वो भी खासे मुतहरिक हुआ करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी बंदे को ऐसे को बैठा दे जिसको मालूम ना हो कि फलां बंदा कौन है, तो वो हो सकता है। लेकिन उसके बाद वाली जो कहानी है ना, वो फिर मुफ्ती साहब बताएंगे। ठीक है, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से पूछ बाद वाली कहानी, वो बहुत बाद वाली कहानी जो मुफ्ती साहब से पूछेंगे, तो बाद वाली जो है डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस पे एक और फैक्टर जो है वो हमें बारहा हर इलेक्शन में पिंच करता है और उभर के सामने आता है कि हमारे यहाँ तकरीबन ख़वातीन और मर्दों की तादाद बराबर है आबादी के लिहाज से, लेकिन ख़वातीन वोटर्स जो है वो कम तादाद में मौजूद हैं रजिस्टर्ड। और फिर सिग्निफिकेंट, हाँ, फिर जब पॉलिटिकल प्रोसेस में ख़वातीन नजर नहीं आती, जनरल सीट्स पर इलेक्शन लड़ती हुई नजर नहीं आती, उनके लिए बैरियर्स हैं या वो कुछ खुद अपने गिर्द उन्होंने आर्बिट बना रखा है? क्या वजह क्या हो रही है कि हम ख़वातीन को आगे लाने में पॉलिटिकल प्रोसेस में कामयाब नहीं हो पा रहे? सर इसको देखा ना, आई थिंक कल्चरल कंस्ट्रेंट है हमारे समाज के अंदर ना, सकाफती तौर पर रस्म रवाज ऐसे हैं कि ख़वातीन को बाकी शोबों में तो हम आ रहे हैं आगे, ख़वातीन सब शोबों में। दूसरी वजह ये ना कि आपकी यूनिवर्सिटी, आपका अपना डिपार्टमेंट भरा हुआ होगा ख़वातीन के से। सर उसकी वजह पता है, देखें सर, उसकी अगर मैं क्रिटिकली एनालिसिस करूँ ना सर, जो आपकी मिडिल क्लास है वो तो पॉलिटिकल प्रोसेस से आउट है। ये जो सियासत है सर, ये तो पैसे की सियासत है, ठीक है। और सर्टन 3000 घराने, आप पिछले 75 ईयर्स की हिस्ट्री उठाकर देख लें, वही घराने और ये पेशेवर सियासतदान है। मैं डॉक्टर साहब उन घरानों की तादाद में इजाफा नहीं हो गया सर? मैं पहले वो जो 300 घराने थे, एडिशन नहीं, 3000 इन्होंने इसको प्रोफेशन के तौर पर डाला। बिल्कुल पेशेवर सियासतदान है यूं कहते हैं सर, यही मैं बात कर रहा हूँ कि सर उसमें अब आप देखें ना, सियासत में एक तो बिलो द बेल्ट हम बहुत सारी चीजें इसमें इन हो चुकी हैं। तो कोई भी शरीफ आदमी पॉलिटिकल एरिना में दाखिल होने से पहले 4000 बार सोचता है कि उसे सियासत में आना कि नहीं आना। तो ये वजह आपको पता है, मिडिल क्लास रस्म रवाज पे भी खड़ी है, बैकबोन ऑफ द सोसाइटी है। वो नहीं चाहेंगे कि उनकी खवातीन डिसरिप्यूट हो। अभी आप खुद देखें ना क्या हो क्या रहा है मुल्क के अंदर ना सर, जैसे आप बता रहे हैं कि आपका चैनल बड़ा लिबरल पॉलिसी को लेकर चल रहा है। आप एक केस में जमानत करते हैं और जो ही बंदा बाहर निकलता है या खातून निकलती है दोबारा आप उसे कैप्चर कर रहे हैं, तो आप क्या सिग्नल दे रहे हैं नौजवानों को कि यार रियासती इदारे इतने पावरफुल हैं, यू आर नॉट अलाउ टू जस्ट एक्सप्रेस योर फ्री विल। जब आप फ्री विल एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो पॉलिटिकल कल्चर सर नहीं बनता है। इदारे तो मौजूद है ना जी। सर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं सर, हमने सीखा नहीं है सर। 77 में जब मिलिट्री गवर्नमेंट यहां पर आई थी ना सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने 11 साल बड़ी तकलीफें उठाई, मुश्किलात थी। नेशनल जो आपका रियासती मीडिया था उसने इनको बिल्कुल ब्लैक आउट किया। उस सारे प्रोपेगेंडे के बावजूद, ब्लैकआउट के बावजूद, जो ही लोगों को आजादी दी थोड़ी टू सम एक्सटेंट, आप 88 के इलेक्शन के नतीजे देख लें, ठीक है, चीजें मैनेज करने की हमने कोशिश की तो मेरे ख्याल सारे मामला उलट जाते हैं। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे पास तो वेव आती है इलेक्शन में, अजीब सी सूरत हाल है। अगर ये 2002, 2008, 13, 18 ये इलेक्शन देखें तो एक वेव है
کہ جی اس پارٹی کی طرف جس پر بھی آپ ذرا پیشن ڈالتے ہیں وہ پھر ابھر کے سامنے آتی ہے. یہ بات صحیح ہے, لیکن اس میں ایک پہلو ڈاکٹر صاحب یہاں جہاں ہم بہت ساری نیگیٹو باتیں بھی ڈسکس کر رہے ہیں, وہ ایک مثبت بات تو یہ ہے کہ ہماری اسمبلی نے مدت پوری کرنا شروع کر دی ہے نا. ماضی میں تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا, اسمبلی ہی ڈیزالو ہو جاتی تھی. تو یہ 3 اسمبلیاں ہیں جنہوں نے اپنی مدت پوری کی ہے. چلیں حکومت نے اپنی مدت پوری نہیں کی, تو یہ تو ایک مثبت پہلو ہے نا. لیکن سر اس میں یہ دیکھیں نا, ابھی ایک کیا میسج ہے, چلیں سلور لائننگ تو ہے یہاں پر, میں آپ سے پارشلی ایگری کر جاتا ہوں, لیکن کسی پرائم منسٹر نے 5 سال پورے کیے ہیں؟ ہاں نہیں کیے. اگلا مرحلہ مور مطلب الارمنگ سچویشن ہے نا. وہ تو طلبکار علی بھٹو بھی نہیں کر سکتے. جی نہیں کر سکتا. نہیں کسی پرائم منسٹر نے. سر یہ ہے کہ جتنے بھی چلے جو بھی پرائم منسٹر اے پارٹی سے تھا یا بی یا سی سے تھا, ان کو کتنے مقدمات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب اس میں یہ ہوا کہ ہم نے مطلب میں کبھی کبھی اس کو آپٹیمزم میں دیکھتا ہوں نا, غلطیاں ہوئی ہوں گی سارے پرائم منسٹر سے, لیکن جو ہم نے ان کو مقام عبرت بنایا ہے نا سر, تو کوئی بھی شریف آدمی 10,000 بار سوچے گا کہ پالیٹکس کو حالانکہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شوق صاحب, میں پھر بریک پہ جانا ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی ایک بات پہ کر رہا تھا کہ جب یہ 77 کی انہوں نے بات کی تو وہاں اس وقت بھی الیکٹرانک میڈیا تو نہیں تھا کیونکہ وہ سرکاری تھا. پرنٹ میڈیا نے اس جو سسٹم تھا, اس کا جو اپوزیشن تھی ماشاء اللہ کے خلاف, اس کی آواز اٹھائی تھی. MRD انہی دنوں بنی تھی, نہیں سوری اس وقت بنا تھا PNA بنا تھا, ٹھیک ہے نا. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ اس وقت اتنا خوفناک اور خطرناک ماشاء اللہ تھا, اس میں اخباروں نے اور اخبار سے وابستہ لوگوں نے آواز نہ صرف اٹھائی بلکہ مؤثر آواز اٹھائی اور کوڑے بھی کھائے. لیکن نا یہ ڈاکٹر صاحب اسی قربانی کا نتیجہ ہے کہ اسمبلیاں مدت پوری کر رہی ہیں. ہاں میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کو بھی تحفہ دیں. ڈاکٹر صاحب کو بھی تحفہ دیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے بریک کا تحفہ ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہم الیکشن کی خصوصی ٹرانسمیشن میں موجود ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ الیکشن کی گہما گہمی ہے کیا ہونے جا رہا ہے. اب تھوڑا سا وقت باقی ہے, آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے, گھر سے باہر نکلیے, گھر نہ بیٹھے رہیے, چھٹی نہ انجوائے کیجیے, اسے ایک ذمہ داری سمجھیے اور ووٹ جا کے کاسٹ کیجیے. پھر اگر آپ ووٹ کاسٹ نہیں کرتے تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اگلے 5 سال آپ گلہ کریں کہ ہماری رائے شامل نہیں ہے, حکومت اس طرح کی بن گئی ہے. آپ کی رائے شامل ہونی چاہیے. آپ انڈیویجول ہیں, پھر بھی آپ کے ایک ووٹ کی اہمیت ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی ہم 152 کا انالیسس کر رہے تھے, آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں 152 کی کیا صورتحال ہے. ماضی کے الیکشن اگر ہم سامنے رکھیں تو وہاں پر کیا برادریوں کا رجحان ہے, کیا امپورٹنس ہے, کن خاندانوں کی؟ سر اس میں یہ ہے کہ جو اسٹیٹسٹکلی میں نے انالیسس کیا ہے 2018 کے الیکشنز کا نا, 2018 اور 2013 دونوں کا میں کمپیریزن آپ کو پریزنٹ کر دیتا ہوں. اب 2018 میں چونکہ PTI ایز اے پاپولر پارٹی بھی تھی اور اداروں کی بھی سپورٹ تھی, تو اگر آپ دیکھیں تو PTI کے کینڈیڈیٹ تھے ابراہیم خان صاحب نا, انہوں نے ووٹ لیے تھے 84,000 پلس تھے. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ, جاوید علی شاہ صاحب لائن پہ موجود ہیں, جی ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں. وہاں سے طویل عرصے سے پالیٹکس کر رہے ہیں اور قومی اسمبلی کے متعدد مرتبہ رکن منتخب ہوئے, صوبائی اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے اور اب بھی ایک اہم امیدوار کے طور پر موجود ہیں. السلام علیکم جاوید علی شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے, کیسی جا رہی ہے کمپین سر؟ دیکھیں سر, میں 6 دفعہ اسمبلی کا ممبر رہا ہوں. ہر الیکشن کی اپنی ایک رت ہوتی ہے اور اندازہ ہو جاتا ہے کہ الیکشن کس رخ پر جا رہا ہے. آپ یقین کریں کہ جو پذیرائی PMLN کو اس دفعہ مل رہی ہے, میرا خیال میں نے زندگی میں کسی الیکشن میں اتنی نہیں دیکھی. میں جاتا ہوں, لوگ دھڑا دھڑ ہمارے ساتھ شمولیت کر رہے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ چکی ہے کہ 2017 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کی گئی اور ترقی کا پہیہ جو رکا, اب موقع ہے کہ 2024 میں اس پہیے کو دوبارہ چلائیں تاکہ ملک مہنگائی, بے روزگاری اور اس بھنور سے نکلے, لوگوں کو روزگار ملے اور یہ جو طوفان پچھلے عرصے میں رہا ہے جس سے معیشت برباد ہو گئی, اس سے لوگوں کو چھٹکارا ملے. لوگ نواز شریف کو مسیحا کے طور پر دیکھ رہے ہیں. اچھا, گیلانی خاندان کی بڑی اہمیت رہی ہے اس حلقے سے, ہمیشہ سے الیکشن لڑتے رہے. اسد مرتضیٰ گیلانی بھی یہاں سے جیتے, پھر احمد مجتبیٰ گیلانی بھی لڑتے رہے, پھر سید یوسف رضا گیلانی خود بھی یہاں سے الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ کیا. اب ان کے صاحبزادے عبد القادر گیلانی جو ہے آپ کے مقابلے پر موجود ہیں, تو آپ ان کے ساتھ بھرپور مقابلہ سمجھ رہے ہیں یا آپ کی جو ہے وہ ذہن میں کیا اندازہ ہے کہ
اس وقت جو ہے ان کی ڈائمنشن کیا ہے؟ کہ جو پچھلے آپ نے ادوار گنے ہیں، یوسف رضا گیلانی نے خود مجھے فون کیا تھا الیکشن کی رات کہ آپ جیت چکے ہیں مگر آپ کو ہروایا جا رہا ہے۔ دوسرا الیکشن آیا مجتبیٰ گیلانی کا، مجتبیٰ گیلانی مجھ سے 50,000 ووٹوں سے اسی حلقے سے ہارے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا الیکشن یوسف رضا صاحب کا تھا، وہ پچھلے دور میں جو کچھ ہوا وہ مجھے ہسٹری بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ الیکشن آپ کو ثابت کر دے گا کہ میں اپنے پرانے جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ان کے بدلے بھی انشاءاللہ چکاؤں گا، اور یہ گیلانیوں کا حلقہ کسی صورت بھی نہیں بنتا۔ گیلانی یہاں امپورٹڈ کینڈیڈیٹ سمجھے جاتے ہیں اور ہمیشہ مسلط کیے جاتے ہیں، ہر دفعہ وہ اپنا چہرہ بدل کے آتے ہیں، پہلی دفعہ اسد، دوسری دفعہ مجتبیٰ، تیسری دفعہ یوسف رضا، چوتھی دفعہ عبد القادر، آگے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے کوئی بچے آ جائیں گے۔ یہ پچھلے حلقوں میں اگر پاپولر ہوتے تو ان کو ضرورت کیا تھی اگلے حلقوں میں جانے کی؟ یہ وہاں چھپتے ہیں پچھلے حلقوں میں، تو اگلے حلقے میں ایک نئے چہرے کے ساتھ آتے ہیں۔ اس دفعہ ان کا یہ جادو نہیں چلے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر دن چھٹی کا دن نہیں ہوتا، ہفتے میں ایک دن چھٹی ہوتی ہے، ایوری ڈے از ناٹ سنڈے۔ انشاءاللہ اس دفعہ گیلانیوں کو پتہ چل جائے گا کہ الیکشن چیز شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ خود امیدوار ہو گئے، نیچے آپ کے ونگز جو ہے وہ پارٹی کی طرف سے ہیں، لیکن آپ اپنے بھائی سید مجاہد علی شاہ صاحب کو بھی آزاد امیدوار کے طور پہ ونگ پہ کھڑا کر دی۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز کہوں کہ کوئی بھی سینسیبل آدمی کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میں اپنے نیچے غلط فیصلہ کروں۔ اصل میں ہم اس وقت جب نون صاحبان کے جو میرے نیچے کینڈیڈیٹ ہوتے تھے یا ایم پی اے بنتے تھے، ان کا ایک اچھا خاصا علاقہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتا تھا NA 152 میں۔ اب پہلی دفعہ ڈیلیمیٹیشن میں ایسا ہوا ہے کہ ان کا پورا علاقہ، گھر گھاٹ، ہر چیز، ان کے انفلوئنس کا ایریا وہ 153 میں چلا گیا ہے، 223 چلا گیا ہے۔ تو ان کا ایک موضع، جسے ایک یونین تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ایک موضع بھی ایسا نہیں رہا جو وہ مجھے دے سکیں، اور مجھ سے صرف لینے آتے ہیں۔ وہ عادی ہو چکے ہیں کہ میں ان کے حق میں اپنے بھائیوں کو کسی کو نہیں لڑاتا، تو ان کو واک اوور مل جاتا ہے اور وہ بن جاتے ہیں۔ اس دفعہ یہ دور ان کا میں نے نہیں چلنے دیا، میرے کندھے ان کے لیے اب استعمال نہیں ہو گئے۔ یہاں میرا بھائی میری وجہ سے نہیں بلکہ میں اس کی وجہ سے ووٹ حاصل کر رہا ہوں، وہ اس کا اتنا کام ہے اس حلقے میں، اس کو لوگ 1122 اور 15 کا درجہ دیتے ہیں، تو وہ مجھ سے زیادہ پاپولر ہے 222 میں۔ تو مجھے بھی ووٹ لینے ہیں، مجھے وہ ایم پی اے چاہیے جو مجھے کچھ دے سکے اور مجھ سے کچھ لے بھی سکے۔ نونوں کا یہ حلقہ نہیں ہے، میں نے کوئی پارٹی وائلیشن نہیں کی، بلکہ میرا کینڈیڈیٹ آزاد حیثیت میں ووٹ مانگ رہا ہے مسلم لیگ کے لیے، اور مسلم لیگ کا کینڈیڈیٹ جو اعجاز نون ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے اوپنلی ووٹ مانگ رہا ہے۔ تو ان میں بہتر کون ہوا؟ جو مجھے نون کو ووٹ دلوا رہا ہے وہ بہتر ہے، یا جو پیپلز پارٹی کو ووٹ دلوا رہا ہے وہ بہتر ہے؟ اچھا شاہ صاحب، یہ جو آپ نے بات بتائی اس سے تو پارٹی کے اندر کافی ٹوٹ پھوٹ نظر آ رہی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ضلع ملتان کی اگر ہم بات کر لیں تو ایسے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر بہت سارے فیصلے جو ہے وہ ان پر تنقید ہو رہی ہے، اور بہت ساری جگہوں پر جو ہے ان کی ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ تو کیا یہ اس پر مشاورت نہیں کی گئی، صحیح مشاورت نہیں کی گئی، اور کیا پارٹی نے اس ضلع کو یہاں کی سیاست کے حال پہ چھوڑ دیا ہے؟ ہوا کیا؟ نہیں، میرا خیال میں دیکھیں پارٹیوں کے لیے ذرا پرابلمز یہ ہوتی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو پرانے ٹھہرے ہیں ان کو بھی اکوموڈیٹ کر دیا جائے۔ میرے نیچے والا ایم پی بھی کیونکہ ہمارے ہی ہاتھوں دو ایک دفعہ بنا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ وہ بھی ایڈجسٹ ہو جائیں اور جاوید علی شاہ بھی ایڈجسٹ ہو جائے۔ ان کی سوچ یہ تھی، یہ فرکشن کی بات نہیں ہے، مگر ہمارے حالات ہمیں اجازت نہیں دیتے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ اب الیکشن کو کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں، اس وقت تک تو انہوں نے کیمپین میرے مخالفوں کی ہے، اور میرے ساتھ انہوں نے کبھی کوئی مجھے پیغام تک نہیں بھیجا کہ آؤ جی مل کے بیٹھیں یا نہ بیٹھیں۔ اچھا۔ مگر الیکشن میں ایک چیز میں آپ بتاؤں، مجاہد علی شاہ بھی آزاد امیدوار کی حیثیت سے کامیاب ہوگا، اور انشاءاللہ میں اس کو نواز شریف کو تحفے کے طور پر دوں گا، مسلم لیگ میں شمولیت کرے گا۔ شاہ جی، آپ نعرہ کیا لگا رہے ہیں؟ لوگوں کو کیا وعدہ کیا کر رہے ہیں کہ جی میں کیا کروں گا جیت کر؟ کیونکہ شجاباد کی حالت تو کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اور وہاں پر لوگوں کے اندر بڑی مایوسی ہے کہ کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے۔ کیا آپ کے پاس کیا نعرہ ہے؟ نہیں، یہ کسی نے آپ کو غلط کہا ہے۔ شجاباد واحد جگہ ہے کہ جہاں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے جو مطالبے کیے ہیں وہ تو 100% پورے ہو گئے، اب جاوید علی شاہ سے مطالبہ کیا کریں؟ دیکھیے وہاں گیس، ولیج الیکٹریفیکیشن، ایکسپریس ویز، منسٹر 2، فارم ٹو مارکیٹ روڈز، ہیپاٹائٹس فلٹر کلینک، کالجز، ہیلتھ سینٹرز، یہ اتنے بن چکے ہیں کہ آپ یقین کریں، ایک میں مثالی تحصیل کہہ سکتا ہوں اپنے حلقے کی شجاباد کو،
اور وہاں ٹھیک ہے کسی چیز ٹھیک ہے کی شاہ جی، انشاءاللہ کمی نہیں بہت ہے۔ شکریہ. ہم نے بریک پہ جانا ہے. آپ کی رائے آ گئی اور آپ کی رائے جو ہے آپ کے ووٹرز تک بھی پہنچ گئی. بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں الیکشن پر اور الیکشن کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر شہزاد علی ہمارے ساتھ، پروفیسر ڈاکٹر شہزاد علی موجود ہیں. ان سے ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ 152 کی صورتحال ہے کیا. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ بتا رہے تھے ہمیں اس حوالے سے. سر اگر دیکھیں 2018 کے جو الیکشن تھے نا سر، تو بڑا جو مارجن تھا پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے درمیان. اب یوسف رضا گیلانی صاحب فارمر پرائم منسٹر رہے تھے، 9000 کے ڈفرنس سے وہ پیچھے رہے تھے. اور پھر جو پی ایم ایل این کے سید جاوید علی شاہ تھے، ان کا ڈفرنس بھی مور دین 10,000 پلس بن رہا تھا. ٹوٹل جو ووٹ کاسٹ ہوئے نا سر ان تینوں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان 2,33,000 تھے. تو جو 36% ووٹ تھے وہ پی ٹی آئی نے سیکیور کیے تھے، حالانکہ 2018 میں ان کی ویو موجود تھی. اب اس کو اگر آپ کمپیئر کریں 2013 کے ساتھ، تو 2013 میں سید جاوید علی شاہ جو تھے نا، انہوں نے الیکشن ون کیا تھا. ان دنوں یہ 158 ہوتا تھا 2018 میں. تو اس وقت ان کا جو ووٹنگ کا جو سر ریشو تھا نا، جو وننگ، وہ 46% تھا. 46% انہوں نے ووٹ لیے تھے جو ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوئے تھے. اچھا جی ٹھیک ہے. مطلب پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ لے رہے ہیں 36% اور یہ 46 لے رہے ہیں. اور اس وقت ابراہیم خان صاحب جنہوں نے 2018 کے الیکشن ون کیا تھا، 2013 میں وہ رنر اپ تھے، انہوں نے ان کو ووٹ ملے 36% نا. اچھا. اور جو جیتنے والا کینڈیڈیٹ تھا ان کے ووٹ تھے 81,000. تجزیہ کیا بنا؟ ابھی اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو چیزیں جس طریقے سے مینج ہو رہی تھی اس وقت نا، کیونکہ پیپلز پارٹی جو تھی وہ 2013 میں پرفارم نہیں کر پائی تھی اپنی 5 سالہ کارکردگی کی بیس پر نا. تو اس وجہ سے جو گیپ تھا نا سر، وہ گیپ بہت زیادہ تھا 2013 میں ایڈوانٹیج ہوا مسلم لیگ نون کو. یہ تو ہم پہلے ہی ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ ایک ویو سی نظر آئی 2008 میں محترمہ بینظیر بھٹو کی اسیسینیشن کے بعد. جیسے ہی ایک ویو آ گئی اور پیپلز پارٹی کو کافی سارا بینیفٹ ہو گیا. یہاں سے جنوب پنجاب سے بڑی تعداد میں سیٹیں نکالی پیپلز پارٹی نے. پھر مسلم لیگ نون، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیلیور پراپر نہیں کر پائی، نون کی ایک ویو آ گئی، مسلم لیگ نون نے سیٹیں نکالی. پھر 2018 میں ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ویو آ گئی. وہ سیٹیں ساری جو پہلے پیپلز پارٹی کے پاس تھیں، مسلم لیگ نون کے پاس گئیں، پھر پی ٹی آئی کے پاس آ گئی. سر اس کو اگر دیکھیں نا، ابراہیم خان صاحب کا میں نا ریکارڈ چیک کر رہا تھا، جب وہ ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بھی تھے نا، انہوں نے 30,000 پلس ووٹ لیے تھے. 2008 میں اگر آپ دیکھیں ان کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں تھا، تو ان کے ووٹ تھے 36,136. تو اگر ایک شخص ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ 36,000 ووٹ لے رہا ہے این اے کے قومی اسمبلی کے انتخابات میں، اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی اس کا وہاں پر بیس کیمپ موجود ہے، برادری موجود ہے جس کی بیسس میں انہوں نے ووٹ لی ہیں. کیونکہ انڈیپینڈنٹ جس نے کبھی پہلے الیکشن کنٹیسٹ نہ کیا ہو 30,000 پلس ووٹ لے جائے، تو پھر یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے 2013 میں پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ دیا. اور پھر دین 2018 میں مطلب ہی واز ایبل ٹو کمپیٹ. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو حلقہ بندیاں ہوتی ہیں، ان کو بھی جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ شمار کرتے ہیں کہ جی یہ رگیں گے بنیادی طور پر، اور پری الیکشن رگیں گے، اور جو جس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے یہ کروا لیتا ہے. کچھ اس بارے میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ حلقہ بندیاں کس انداز سے ہوتی ہیں، فارمولا کیا ہوتا ہے پیچھے، اور کون کوئی کروا رہا ہوتا ہے، باہر سے کوئی کروا رہا ہوتا ہے یا ادارے خود کر رہے ہوتے ہیں؟ جو اعتراض کرتے ہیں نا لوگ، وہ اپنے آپ کو سامنے رکھے کرتے ہیں کہ یہاں میری برادری کا ووٹ تھا، وہ نکل گیا، کونسل کٹ گئی میرا. اگر یہ یوں دائرہ کھینچا جاتا تو یہ گاؤں ادھر آ جاتے، یونین کونسل ادھر آ جاتی تو وہاں ہمارے لوگ تھے. تو یہ ان کو بعضوں کا سیٹ بیک ہوتا ہے، بعضوں کا فائدہ ہو جاتا ہے. جہاں تک حلقہ بندیوں کا تعلق ہے تو مردم شماری کی بنیاد پر کی جاتی ہیں کہ کس صوبے کو کتنی سیٹیں ملنی ہیں، پھر کس ڈویژن کو کتنی آنی ہیں، پھر کتنی ضلع کو کتنی آنی ہیں. وہ آبادی کے حساب سے. جہاں تک ڈیمارکیشن کا تعلق ہے تو وہ بہت سارے فیکٹرز اس میں ہوتے ہیں. گنجان آبادی کدھر ہے اور کم گنجان کدھر ہے تو وہ زیادہ علاقہ آ جاتا ہے. اسی طرح جو ذرائع رسل و رسائل ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اپروچ کس کو کہاں سے ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک گاؤں قریب ادھر سے ہے لیکن اس کو اپروچ دوسری طرف سے مل رہی ہو. تو یہ بہت ساری چیزیں وہ جغرافیائی بھی اور یہ دیکھنے کے بعد ڈیسیژن لیتے ہیں کہ. اور ایک انہوں نے بیسک سا فارمولہ بنایا ہوتا ہے کہ قومی کی سیٹ جو ہے وہ اتنی آبادی پہ ہوگی اور صوبائی کی سیٹ اتنی آبادی پہ ہوگی، وہ اس کے قریب قریب رہتے ہیں.
یہ فارمولا ٹھیک جس انداز سے حلقہ بندیاں ہوتی ہیں؟ یہ کوئی فارمولا طے تو ہے نہیں، لکھا ہوا نہیں ہے، ہونا تو چاہیے، ہونا تو چاہیے نا کہ آخر آپ ہونا چاہیے، پورا حلقہ آپ تشکیل دے رہے ہیں. اب ملتان کا ایک صوبائی اسمبلی کا حلقہ کم ہو گیا، آبادی تو کم نہیں ہوئی، آبادی تو بڑی. یہ نسبت تناسب کا مسئلہ ہوتا ہے کہ باقی کسی علاقے میں زیادہ بڑھ گئی ہو، ہمارے یہاں تو بڑھ ہی رہی ہے. اچھا یہ مطلب یہ جو فارمولا ہے نا، میرے حساب سے یہ کوئی قانون ایز سچ ایگزسٹ نہیں کرتا. اگر قانون ایگزسٹ کرتا ہوتا تو جن لوگوں کے ساتھ یہ ہوا وہ اس کو کورٹ سے رجوع کرتے. یہ الیکشن کمیشن خود جو ہے اپنا جج مقرر کر کے اس کے تھرو یہ ساری ان کی شکایات بھی سنتا ہے، سارا ٹھیک ہے نا. اچھا وہی فیصلہ کرتے ہیں. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ الیکشن کمیشن کا اپنا قانون ہے، اس کی ضرورت ہے، یا جیسا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ کراچی سے یہ آواز آئی تھی، یاد ہے آپ کو، ایم کیو ایم نے آواز اٹھائی. شکر صاحب یہ ساری باتیں بڑی اہم ہیں، لیکن آپ کے لیے بریک بھی بڑی ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. الیکشن کی خصوصی ٹرانسمیشن میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں انتخابی حلقہ NA152 کی، اور ساتھ ساتھ جنرل الیکشن پہ ہم عمومی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتا رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم خان کی برادری وہاں پر مضبوط ہے جہاں سے ووٹ ملتا ہے. ظاہر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جب وہ ان کا فیکٹر شامل ہوا ہے، شاید 2012 میں وہ ان ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے 2008 میں 36,000 پلس ووٹ تھے ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ. 2013 پہ وہ نمبر 2 پر تھے، اور 2018 میں الیکشن ون کیا انہوں نے. اچھا، یہ اگر یہ جو آپ نے تحقیق کی ہے، اس میں آپ گیلانی خاندان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ سر جیسے آئی تھنک جو جاوید علی شاہ سے جو آپ بات کر رہے تھے نا، چونکہ شجاع آباد سے گیلانی خاندان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو جو لوکیلٹی کا فیکٹر وہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کا جیتنے والا کینڈیڈیٹ آپ کے اپنے ہی علاقے سے ہو. اور دوسرا اوور آل امپریشن آپ کا کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے سر پنجاب میں اس کا وہ ووٹ بینک نہیں ہے جو 77 میں تھا یا 1988 میں تھا. ڈیکریز ہوا ہے. 2013 اور 2018 کے انتخابی نتائج سامنے رکھ کے آپ یہ انالیسس کر رہے ہوں گے، لیکن جو تازہ صورتحال ہے اس میں ذرا مفتی صاحب کو شامل کرنا چاہوں گا. ابھی بلاول بھٹو نے تو بڑی اچھی کمپین کی، اور اس سارے الیکشن پروسیس پہ اگر ہم نے دیکھا کہ میچور انداز سے لیڈ کر رہا تھا کمپین کو، تو وہ مجھے بلاول بھٹو، اگر ہم انڈیپینڈنٹ رائے، یہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر اپنے جو ناراض کارکن ہیں، جو عہدیدار ہیں، ان کو کسی حد تک منانے میں کامیاب ہوئے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ بلاول نے جس انداز میں مہم چلائی وہ حیران کن ہے. توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ وہ اتنا نوجوان آدمی اتنی میچورٹی کے ساتھ، اتنی چابک دستی کے ساتھ کمپین چلائے گا. جہاں تک اس حلقے کا تعلق ہے تو یہ ہر حلقے کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہے. تو یہاں پر پیپلز پارٹی کو سپورٹ موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اب اس کے اوپر جو ایک اضافی مل جاتی ہے مدد، وہ ہوتی کینڈیڈیٹ کی پوزیشن کی، کہ وہاں پہ جو امیدوار ہے وہ اس کی اپنی کیا ورتھ ہے. تو پیپلز پارٹی کے اپنے کینڈیڈیٹ کی ورتھ بھی یہاں ٹھیک ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ اچھے رزلٹ دے سکتے ہیں. صرف ایک ہی مسئلہ ہے، وہ ویو کا ہے کہ جو باقی شہروں میں بھی ہے، وہ شجاع آباد میں بھی ہے، وہ ڈسٹرب کر سکتی ہے، وہ کوئی اور نتیجہ دے سکتی ہے. ورنہ کینڈیڈیٹ بھی ان کا بہتر ہے اور پیپلز پارٹی کا ورک بھی کافی اچھا ہے. سر اس میں ایک سر ایڈ کر دوں سر، دیکھیں پی ڈی ایم کا بیگیج لے کے چل رہی ہے سر PMLN اور PPP. کیسے دونوں اپنے آپ کو ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ 18 ماہ کی جو ان کی کارکردگی ہے، آپ پبلک کی سروے تو کرنا ہے سر. ٹھیک ہے سر. یہ تو اصل میں اگر آپ دیکھیں جو PMLN کا جو پولیٹیکل نیریٹو ہے، جو ریٹرک ہے، وہ اگینسٹ PTI ہے. وہ تو پیپل پارٹی کو ہٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. جو ابھی یہ عجیب پیپل پارٹی ہٹ کر رہی ہے، پارٹی مسلم لیگ نون کو ہٹ کر رہی ہے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ صرف PTI کو. یہ عجیب سی صورتحال سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے. اچھا ذرا تھوڑا سا شوکت صاحب 222 پہ بھی بات کر لیتے ہیں. یہاں سے اس حلقے سے رانا اعجاز احمد نون پچھلے تینوں الیکشن جیتے ہیں، 2008 کا بھی، 13 کا بھی، 18 کا بھی. اس کا مطلب ہے کہ اچھے تگڑے امیدوار ہیں. وہ مارجن بھی اس میں ہم دیکھتے ہیں تو اچھا جو ہے وہ مارجن سے جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ لیگیسی رانا شوکت حیات نون کا وہاں پر ورکنگ ہے جو رانا اعجاز نون کو سپورٹ کر رہی ہے، یا کوئی اور فیکٹر ہے کہ اچھا وہ پارٹی میں بدل رہے؟ نون فیملیز جو ہے نا، یہ بیسیکلی بہت پرانے، یہ جو ہے لوکل جو
डिस्ट्रिक्ट की सियासत हुआ करती थी ना, उसमें तो ये इन रहते थे। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी। आपकी बात जब भी आती है तो आप फिर कभी हमें वक्फा देते, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हम इलेक्शन ट्रांसमिशन जारी रखे हुए हैं, कुछ वक्फे के बाद इसे फिर इस पर आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।